لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح کو تو اس میں ہرگز کوئی عار نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اس کو تو اللہ کے بندہ ہونے میں اسے اپنی شان محسوس ہوگی۔ جب ہم کہتے ہیں وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، تو یہ عبدیت کی شان تو اور بلند و بالا ہے، رسالت سے بھی اوپر ہے۔ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، پھر کبھی اس کو بیان کروں گا۔ تو لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، یہ کوئی بات ان کے لیے کوئی عار کی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں۔ بل الملائکۃ المقربون، اور نہ ہی جو ملائکہ مقربین ہیں انہیں اس میں کوئی عار ہے کہ انہیں اللہ کا بندہ سمجھا جائے، سب بندے ہیں۔ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ، اور جو کوئی بھی عار سمجھے گا اللہ کی بندگی میں اور استکبار کرے گا، تکبر کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے پاس لے آئے گا، جمع کرے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہوں گے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو انہیں ان کے پورے اجر دے گا، پورے۔ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور خاص اپنے فضل سے انہیں مزید دے گا، بونس بھی دے گا۔ آپ کو آخری جو ٹپ کر دیتے ہیں کسی کو، کسی نے کام کیا اچھا کیا ہے تو اسے انعام دیتے ہیں، اپنے فضل سے اور نوازے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور جنہوں نے عبدیت کے اندر کوئی عار محسوس کی تھی اور تکبر کیا تھا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کو وہ عذاب دے گا بہت زبردست اور بہت دردناک۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا یا اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی نہ مددگار۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو دیکھو آ چکی ہے تمہارے پاس برہان تمہارے رب کی طرف سے۔ اب یہ قرآن مجید کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور برہان بھی قرآن جمع محمد مل کر برہان ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں بیان کر چکا ہوں شروع میں تعارف قرآن میں کہ کتاب جمع رسول مل کر بینہ، حتیٰ تأتیہم البینہ، اور بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، وانزلنا الیکم نورا، اور ہم نے تمہاری طرف نور نازل کر دیا ہے۔ یہاں چونکہ لفظ کے ساتھ انزال آیا ہے، اس سے مراد لازماً قرآن مجید ہے۔ انزلنا الیکم نورا مبینا، انزلنا ہم نے نازل کر دیا ہے تمہاری طرف ایک روشن نور۔ فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ، تو اب جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے، یکسو ہو جائیں گے، خالص اللہ والے بن جائیں گے، مذبذب نہیں رہیں گے کہ ادھر اور ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، نہ ادھر نہ ادھر، یہ نہیں ہوگی بات، بلکہ یہ کہ وہ پورے طرح یکسو ہو کر اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے۔ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، انہیں وہ داخل کرے گا اپنی رحمت اور فضل میں۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور پھر یہ کہ انہیں چلائے گا صراط مستقیم پر جو اس تک لے آئے گی، وہ صراط مستقیم، یہدیہم الیہ اپنی طرف ہدایت دے گا، سہج سہج رفتہ رفتہ، الہ اپنے پاس اپنے خاص فضل و کرم کی جوار رحمت میں لے آئے گا، صراطا مستقیما، سیدھے راستے پر چلا کر۔ اب یہ جو ہے آخری ایک آیت رہ گئی ہے، پھر یہ استفتاء ہے۔ قانون وراثت میں جو ایک لفظ آیا تھا کلالہ، اور کلالہ کے بارے میں آیا تھا کہ اس کے اگر بہن بھائی ہوں تو ان کی وراثت کا حکم یہ ہے، وہ لوگوں پر واضح نہیں ہو سکا تھا، جیسے کہ خواتین کے بارے میں بعض اور مسائل واضح نہیں ہو سکے تھے۔ تو یستفتونک، اے نبی یہ آپ سے فتویٰ مانگ رہے ہیں، وضاحت چاہ رہے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں مزید وضاحت دے رہا ہے، فتویٰ دے رہا ہے، حکم بتا رہا ہے۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت، اگر کوئی شخص مارا گیا، مر گیا، فوت ہو گیا اور اس کا کوئی اولاد نہیں ہے، اور کلالہ اس کو کہتے ہیں اولاد بھی نہ ہو والدین بھی نہ ہو، ولہ اخت، اور اس کی ہو ایک بہن، فلہا نصف ما ترک، تو ایسے ہی ہے جیسے ایک بیٹی ہو تو اسے آدھا ملے گا، تو اس کے مطابق اس کو آدھا مل جائے گا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور کلالہ اگر عورت تھی اور اس کے کوئی اولاد نہیں، کوئی والدین نہیں، تو اس کا پورا وارث اس کا بھائی بن جائے گا، پھر پوری جو اس کی دولت ہے، اس کی وراثت اس کے بھائی کو چلی جائے گی۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اور اگر وہ بہنیں جو ہیں وہ دو سے زائد ہوں یا دو ہو تو 2/3 میں وہ شریک ہو جائیں گے۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور بہن بھائی ہوں بہت سے، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو پھر وہ اصلی قاعدہ جو ہے کہ مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہو جائے گا، بھائی کو بہنوں سے ڈبل ملے گا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جو حکم وہاں تھا بیان کیا گیا وہ اخیافی بہن بھائیوں کا تھا۔ اخیافی بہن بھائی وہ ہوتے تھے عرب میں کہ ماں ایک ہو باپ علیحدہ ہو،
ان کا چونکہ خاص مسئلہ ہوتا تھا اس لیے بیان کر دیا. باقی عینی اور اللاتی، ماں باپ دونوں ایک ہوں، اور یا یہ کہ مائیں علیحدہ ہوں باپ ایک ہوں، تو ان کا وہی قانون ہوگا کہ جو بیٹا بیٹی کا ہے، کہ جس طریقے سے کہ بیٹا اور بیٹی میں جس نسبت سے وراثت تقسیم ہوتی ہے ایسے ہی ان بہن بھائیوں میں ہوگی. یہ ہے یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ واضح کیے دیتا ہے تمہارے لیے مبادا تم گمراہ ہو جاؤ. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. سورہ نساء مکمل ہوئی. اب ہم اللہ کا نام لے کر